والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے کے اندر سے نہ چلا جائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی شخص کو ان کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے اولئک اصحاب الجنہ ایسے لوگ جنت والے ہیں ان فیہا خالدون اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم گزشتہ آیات مبارکہ میں کفار کا تذکرہ کیا گیا تھا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کے قیامت میں دوزخ میں داخل ہونے اور وہاں ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر ملامت کرنا لعنت کرنا تشبیہ کرنا بتلایا گیا تھا اور ان کی جنت سے محرومی کی کیفیت کو بیان کیا گیا تھا منکرین مکذبین کے لیے نہ زندگی میں ان کے اعمال کے لیے آسمانی قبول اور رفعت حاصل ہے نہ مرنے کے بعد ان کی ارواح کو آسمان پر چڑھنے کی اجازت ہے کیونکہ ان کے اعمال گندے ہیں ان کی روحیں ناپاک ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال صالحہ اور کلمات طیبہ اور پاک ہوئے ہی چڑھتی ہے آسمان کا دروازہ انہی لوگوں کی ارواح کے لیے کھلتا ہے جنہوں نے انبیاء کرام کی بے چون چرا تصدیق کی ہوگی اور ان کی باتوں پر عمل کیا ہوگا انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے بلکہ آسمانوں کے دروازے کھولنے کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے روح کو قبض کر کے پہلے آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح لے کے جا رہے ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کی ہے فلاں ابن فلاں اس کا نام اس کے باپ کا نام لیتے ہیں اور آسمان والے فرشتے ان کو کہتے ہیں یہ بڑی گندی بدبودار ہے اس کو پھینک دو اس کی تو بڑی سمیل آ رہی ہے اس کو وہیں سے جہنم کے اندر پھینک دیا اور نیک ارواح جو ہوں گی ان کو بڑی عزت کے ساتھ
بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ پہلے آسمان والے فرشتے بطور خوشی کے اس کی روح کے ساتھ ان فرشتوں تک جائیں گے دوسرے آسمان تک. پھر دوسرے آسمان کے لیے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا. دوسرے آسمان والے فرشتے بھی یوں ہی ان کو سلام کریں گے پروٹوکول کے ساتھ، ان کے ساتھ تیسرے آسمان تک ساتھ جائیں گے. اسی طرح ساتوں آسمانوں تک یہ سارے فرشتے یوں ہی ان کی خیر مقدم کریں گے اور خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ روانہ ہوں گے، اور پھر ان کو علیین کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے جو جنت اللہ نے بنائی ہے وہاں پر ان کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا. تو جو لوگ ہماری یعنی قرآن مجید کی آیات کو مانتے نہیں ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ بس تکبر و تکبر کرتے ہیں اور ادراہ مذاق یہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ تو دیندار لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. کاروبار کرو، تجارت کرو، یہ زندگی ہے، حلال روزی بھی کمانا تو عبادت ہے نا. قرآن کی طرف التفات نہیں، توجہ نہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تکبر اس بات پر کر رہے ہیں کہ یہ بات ہلکی ہے ہماری ذات سے، ہماری عزت سے کم ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. اور پھر ساتھ ہی ولا يدخلون الجنہ، اور جنت میں بھی داخل نہیں کیے جائیں گے یہاں تک حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. یہ عربوں کے ہاں یہ محاورہ ہوا کرتا ہے جو کام نہ ہونے والا ہو، ناممکن ہو، اس کو کہتے ہیں اس نے تو ایسا کام کیا کہ اونٹ کو سوئی کے نکے سے گزار دیا. اتنا بڑا اونٹ عربوں کے ہاں یہ ایک بڑا جانور تھا، اس سے بڑا جانور نہیں تھا. پہلی دفعہ عربوں نے ہاتھی کو دیکھا جب ابرا لشکر لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، یہ پہلی دفعہ دیکھا. پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ عربوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر کپڑے ڈال کر جب ہاتھی کے سامنے اونٹوں کو کیا تھا تو اونٹ ہاتھی سے بھی بڑا نظر آنے لگ گیا. تو ہاتھی ان کو دیکھ کر بدل گئے، ڈر گئے، اور جو اوپر سوار لوگ تھے وہ ان کے پاؤں تلے رول دیے. پھر آسمانوں سے ان پر جو کنکریاں برسی، وہ ہر کنکری کے اوپر نام لکھا ہوا تھا یہ فلاں شخص کو کنکری لگے گی. وہ کنکری کیا تھی؟ وہ مزائل تھا جو کافر کے جسم سے گھسی اور ہاتھی کے نیچے سے نکل جاتی. وہ اتنی سخت اور تیز تھی، کبھی آپ نے گولی دیکھی ہو چلتے ہوئے، جب وہ گولی بندوق سے باہر نکلتی ہے ایک سکہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ آگ کے اندر توا ہوا ہوتا ہے، اور جب کسی کے اندر گھستا ہے تو وہ اپنی گرمائش اور گرمی کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر چاہے وہ لوہا ہو، پلاسٹک ہو، کوئی بھی دھات والی چیز ہو، اس کے اندر گھس جاتا ہے. اسی طریقے سے وہ کنکریاں لگی
جسم کو کاٹ دی ہوئی انسانی جسم کے ساتھ ہاتھی کے جسم کو بھی کاٹا، دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ بہرحال یہ اونٹوں کا سموں کے اندر یعنی سوئی کے نسوں کے اندر سے داخل ہونا یہ بہت مشکل ہے، ناممکن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ قیامت والے دن جیسے ہاتھی کا سوئی کے نکے سے نہیں گزرنا، اسی طرح ہماری آیتوں کا جھٹلانے والا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہاتھی سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح ہماری آیتوں کو جھٹلانے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ مجرم ہے، اور مجرم کو ہم سزا ایسے ہی دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ۔ اور ان کے لیے صرف یہی نہیں ہے بلکہ فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کا بچھونا جو ان کے نیچے بچھائی جائے گی چادر، وہ آگ کی ہوگی، آگ کی چادر ان کے نیچے بچھائی جائے گی۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو اوپر لی جائے گی وہ بھی ایک آگ ہوگی، آگ نیچے بھی ہوگی اوپر بھی آگ، آگ کے اندر کوئی بیٹھا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان ظالموں کی سزا یہی ہے کہ دنیا کے اندر ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عجیب عجیب مذاق کرتے تھے، اس کی قرآنی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کو جھٹلانا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب کو جھٹلا دیا۔ یہ بات کس کی سنائی جا رہی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ تو جس نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا اس کی ضیافت یہ ہے اوپر بھی اور نیچے بھی، بچھونا بھی آگ کا، اوپر اور بھی آگ کا ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہتر یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، ایمان کو قبول کیا جائے، چاہے اللہ کو دیکھا ہے تب بھی، نہیں دیکھا تب بھی، پیغمبر کو دیکھا ہے تب بھی، نہیں دیکھا تب بھی، قرآن اترتا ہوا دیکھا ہے تب بھی، نہیں اترتا ہوا دیکھا تب بھی، یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ فرمایا کہ ہم ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے جائے، جو کہا گیا ہے جتنا کہا گیا اس پر عمل کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر نہ اس میں تجاوز کرنی چاہیے نہ اس میں کمی کرنی چاہیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جو ہماری آیتیں ہیں، جو ہم نے تمہیں اعمال بتلائے ہیں، احکام بتلائے ہیں، یہ تمہاری قدرت سے بڑھ کر نہیں ہے، طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ زکات دے سکتا ہے، ہر بندہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، ہر بندہ روزہ رکھ سکتا ہے، ہر بندہ وسعت جب ہوتی ہے تو حج بھی کر سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے، غیبت چغلی چھوڑ سکتا ہے، نہا کے مال کھانا چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی دسترس میں ہیں یا نہیں ہے؟ انسان کی قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی قدرت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہم اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جس نے یہ کام کر دیے ان کے لیے انعام ہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والا، وہ جنت میں جائے گا، صرف جائے گا نہیں، وہ کیا خالد، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا وہ باہر نہیں آئے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی ساتھ مل جائے، یہ مہر لگے گی اور ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جنت میں داخلے کا۔ اور جنت سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولی جائے گی، پھر اس کے بعد حضور کی امت جائے گی، استقبال کے ساتھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ حق الحاکمین ہم سب کو قرآن کی تعظیم کرنے کی، قرآن کے احکامات ماننے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور مجرموں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔